قرآن مجید فرقان حمید نو جس وقت الحمد تو لے کے والناس تک تھوڑی جئی توجہ دے نال بھی اساں جس عالم دین دے ترجمے دے سانو اعتماد ہوئے اساں اگر تھوڑی جی توجہ دے نال ہی قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھسوں تو جویں ہی ایک دفعہ قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کرسوں تو ساڈے اُتے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی سی کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ کم از کم بھی 100 مقامات ایسے ہیں جس دے وچ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے. یعنی ساڈے ائمہ اکابر جو علم کلام اور علم عقائد دے ماہر ائمہ ہیں انہاں دی تحقیق یہ ہے انہوں نے باقاعدہ نمبر وائز آیات بینات تحریر فرما کے شمار کر کے یہ چیز بالکل قرآن پاک دی روشنی وچ واضح فرمائی ہوئی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وچ کم از کم 100 آیات بینات اللہ پاک نے ایسی نازل فرمائیں جنہاں دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کتنا عرصہ محبوب کریم علیہ السلام دے نازل ہوندا رہا ہے 22 سال اور چند مہینے یعنی 610 سنے عیسوی دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے غار حرا شریف مکہ مکرمہ دے وچ پہلی وحی مبارکہ دا نزول ہے اور محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہے 5 یا 7 جون سوموار سن 632 عیسوی دے وچ یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری سن ہجری 11واں آئی اور 632 سن عیسوی آئی تو 610 تو لے کے 632 تک 22 سال اور چند مہینے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دتے قرآن پاک نازل ہوندا رہا ہے. انہاں 22 سال دے عرصے دے وچ اللہ کریم جل شانہ تا قرآن پاک دے وچ اپنے مبارک کلام دے وچ جیڑی گل ایک دفعہ بھی ارشاد فرمائی سی اہل ایمان نو اس دتے کامل ایمان ہے. قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے من اصدق من اللہ قیلا اللہ پاک دے فرمان تو ود کے کس دا فرمان زیادہ سچا ہو سکتا ہے. دوسرے مقام تے قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے من اصدق من اللہ قیلا اللہ پاک دے قول اور اللہ پاک دے فرمان تو ود کے کس دا فرمان زیادہ سچا ہے. عربی زبان دے مطابق استفہام سوالیہ انداز ہے اللہ پاک دا. اللہ پاک اپنے بندیاں نو ارشاد فرما رہے کہ میرے بندیوں ذرا مکمل غور و فکر کر کے اس گل دا جواب دیو کہ اللہ دے فرمان تو زیادہ فرمان بھی کسے دا سچا ہو سکتا ہے. اللہ کریم جل شانہ دے فرمان تو ود کے کسے دا فرمان زیادہ سچا نہیں. تو اللہ کریم تا جیڑی چیز اپنے مبارک کلام وچ ایک دفعہ بھی فرما چھوڑیے اہل ایمان دا ادتے کامل ایمان ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت دی اللہ پاک دی بارگاہ اقدس وچ اہمیت اتنی ہے. عقیدہ ختم نبوت دے متعلق رب کریم جل شانہ دا ارادہ یہ ہے کہ قیامت تک کدے میرے بندے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی اس شان مقدس دے حوالے دے نال کدے بھی سستی دا شکار نہ ہوئے کدے بھی کسے قسم دی غفلت وچ مبتلا نہ ہوئے کسے بھی قسم دی کوئی کوتاہی دا مظاہرہ نہ کریں. لہذا اللہ پاک نے 22 سال دے عرصے دے وچ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 10 باری نہیں 20 باری نہیں کم از کم بھی 100 مرتبہ اللہ پاک نے آیات بینات نازل فرما کے اپنے بندیاں نو محبوب دی اس شان دی متعلق متوجہ فرمایا. نوے نوے معاملات انسانی زندگی دے وچ مسلسل قیامت تک آندے رہ سن. اگر قیامت تک پیش آمن والے ہر مسئلے دے متعلق قرآن پاک وچ آیتاں آویں نا تو قرآن پاک دا پتہ نہیں کتنی جلداں دے وچ ون کے مکمل ہویا کتنے والیمز ہوئے نا قرآن پاک دے. قرآن پاک دا حفظ کرنا انہاں نو یاد کرنا مشکل تک جا ناممکن حد تک چلا ونیا. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ الحمد لے کے والناس تک قیامت تک آمن والے انساناں دی زندگی دے وچ جنات دی زندگی دے وچ جتنے بھی امور و معاملات ہیں انہاں دے بنیادی اصول اور ضابطے اللہ پاک نے قرآن وچ نازل فرما چھوڑے.
لیکن انہاں دی تشریح، انہاں دی توضیح، انہاں دی وضاحت محبوب کریم علیہ السلام دے ذمہ لا چھوڑیے. تو قیامت تک مجتہد علماء جڑے ہیں، علماء ربانیین، جنہاں دا مقام اجتہاد ہو سی، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام دی شریعت طاہرہ دے جڑے مرد و خواتین علماء انہاں دے ہیں 8 درجے. سب تو پہلا درجہ جڑا ہے تو وہ مجتہد مطلق دا ہے. حضور امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کریم ہستیاں جو 123 سنے ہجری مدینہ طیبہ وصال فرما رہے ہیں، یا میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی جاری علمی برکات جو برکت عظیمہ قیامت تک محبوب کریم علیہ السلام دے جاری علمی معجزات وچوں معجزہ عظیمہ محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے فرزند حضور امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے شاگرد حضور امام الائمہ سراج و حاضح الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ایسی ہستیاں جڑیاں اے پہلے درجے دے علماء ہیں اس امت دے وچ مجتہد مطلق. دوسرا درجہ ہوندا ہے مجتہد فی المذہب، تیسرا درجہ عالم دا ہوندا ہے مجتہد فی المسائل، چوتھا درجہ ہوندا ہے اصحاب فتویٰ و ترجیح. تو الغرض 8 درجے اہل علم دے محبوب کریم علیہ السلام دی شریعت طاہرہ دے وچ رکھے گئے. تو محبوب علیہ السلام نے مجتہد علماء دی رہنمائی واسطے آپ نے اجتہاد بھی فرمایا ہے تاکہ قیامت تک جیڑا بھی کوئی چیلنج، کوئی مسئلہ آوے، وہ چاہے کوئی سیاسی یا انتظامی چیلنج آونے پوری انسانیت کے سامنے، وہ چاہے کوئی علمی فکری نظری مسئلہ آونے، وہ چاہے کوئی اقتصادی معاشی اکنامیکل میٹرز وچوں کوئی بھی معاملہ آونے، کوئی تہذیبی اخلاقی چیلنج اور مسئلہ آونے، تو مجتہد علماء کتاب و سنت دے دیتے اصول اور محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دی روشنی تاکہ قیامت تک آمن والے مسئلے دا حل کٹ کے اسلام دے وچوں انسانیت دے سامنے پیش کر چھوڑیں. لہذا محبوب نے اجتہاد بھی فرمایا ہے. اجتہاد دے وچ محبوب علیہ السلام نو اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائیاں انہاں دا اظہار ہے، لیکن اجتہادی مسائل تو علاوہ محبوب علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں دیں، قرآن پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب اپنی ذاتی خواہش دے نال کوئی کلام نہیں کردے، آپ جو بھی کلام فرماویں نو حقیقت جلہ دی وحی ہویا کرتی ہے. چنانچہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یاد یا علی، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال. قرآن پاک دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام عن الہوا، ہوا عربی زبان دے چاہدن ذاتی سوچ نو، ذاتی خواہش نو، ہاں جی، ما ینطق عن الہوا، میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کدے بھی اپنی ذاتی خواہش دے نال کوئی کلام نہیں فرمیندے. ان ہوا الا وحی یوحا، میرے محبوب جو بھی ارشاد فرمیندے نو حقیقت وچ اللہ پاک دی وحی ہویا کر دیے، یوحا جڑی محبوب دی طرف فرمائی جا رہی ہوتی ہے. وحی جلی او قرآن مجید فرقان حمید ہے جڑا بذریعہ جبریل امین علیہ السلام محبوب علیہ السلام تے اللہ دا کلام نازل ہویا ہے. وحی خفی پوشیدہ اور مخفی وحی وہ ہے حدیث پاک. تو محبوب کریم علیہ السلام جو فرمائدن اللہ کریم دے حکم دیتے، اس واسطے اگر آپ وہ احادیث کریمہ چونکہ جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دی حدیث پاک دی جڑے مجموعہ کتابن انہاں دی تعداد اگر شمار کیتی بنی وے تو کوئی 150 دے قریب وہ کتاباں پہنچ گئی خالصتاً جو حدیث مبارکہ دی کتابن. آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی، آقا کریم علیہ السلام دا عمل مبارک، آقا کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ، آپ دے احوال اعمال امور و معاملات، تو وہ 150 جڑیاں تقریباً کتابیں پیاں 150. اگر آپ انہاں کتاباں نو مد نظر رکھو اور انہاں وچوں تساں مقبول روایات بھی کڈ چھوڑو، جید السند روایات بھی کڈ چھوڑو، اس دے وچوں تساں ضعیف روایات بھی ایک پاسے کر چھوڑو،
صرف اعلیٰ ترین درجہ قبولیت اتے فائز ہومن والی صحیح و سند احادیث اور حسن سند دے نال مروی احادیث صرف اوہ شمار کرو چا تو تواڈے اتے بالکل واضح ہو ویسی صدیاں تو ساڑے آئمہ دین نمبر وائز 1 2 3 4 کر کے وہ احادیث سند دے نال متن دے نال پیش کر کے واضح کر رہے ہیں کہ 22 سال دے عرصے دے وچ کم از کم اللہ پاک نے 200 مرتبہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرے حبیب 100 تو زیادہ مرتبہ میں اللہ نے قرآن آیتاں نازل فرمائیں اور محبوب تساں اپنے نورانی الفاظ دے وچ میں اللہ دا حکم ہے اپنے پیارے اہل بیت اطہار اپنے پیارے صحابہ کرام اور امت دے سامنے کم از کم 200 مرتبہ اپنے شان ختم نبوت نو بیان فرماؤ پچھو اللہ کریم دا مبارک حکم ہے اللہ کریم دے حکم دوتے محبوب کریم علیہ السلام آپ دا دور تبلیغ جڑا ہے وہ 20 سال تو لے کے 22.5 سال ہے کیونکہ جس وقت 610 سنے عیسوی دے وچ عام الفیل دے 40 سال مکمل ہون دوتے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک دنیاوی دا 41واں سال شروع ہو جائی تو پہلی وحی مبارکہ جس لئے غار حرا شریفی نازل ہو جائی تو اس تو 6 مہینے بعد تک ایک جماعت دی اے تحقیق ہے اصحاب سیرت آئمہ جو ہیں انہاں دی ایک جماعت دی تحقیق ہے کہ 6 مہینے بعد دوسری وحی نازل ہو جائی فستا بما تو عمر کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اج تو بعد توانو جو بھی امر اور حکم اللہ پاک دی طرف آوے اس دا کسے دی کوئی مخالفت دی پرواہ نہیں کرنی کسے رکاوٹ دی وجہ تو نہیں رکنا اللہ کریم دی مدد تواڈے شامل حال ہو سی اور عالم اسباب وچ اللہ پاک ایسے اسباب بنائی ویسی کہ میرے حبیب تواڈا پیغام پھیلدا چلا ویسی لہذا فسدا بما تؤمر یہ دوسری وحی مبارکہ ہے جڑی 6 مہینے بعد اور ایک سیرت نگار آئمہ دی جماعت دی یہ تحقیق ہے کہ نہیں 6 مہینے بعد نہیں فسدا بما تؤمر جڑی آیت بینہ ہے یہ محبوب علیہ السلام تے 3 سال بعد نازل ہو جائی لہذا 3 سال تک حضرت میکائیل علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام دے کرین اور ساتھی رہے 3 سالہ تو بعد دوبارہ جبریل امین علیہ السلام فسدا بما تؤمر وحی الہی لے کے آئے اور اس تو بعد دعوت اور تبلیغ دا سلسلہ شروع ہو گیا تو ایک جماعت دی تحقیق ہے کہ پہلی وحی تو 6 مہینے بعد دعوت اور تبلیغ دا سلسلہ شروع ہویا ہے دوسری جماعت دی تحقیق ہے کہ نہیں 3 سالہ بعد اگر 3 سالہ بعد تبلیغ شروع ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام دا وصال اقدس تک زمانہ تبلیغ اور زمانہ پریچنگ آف اسلام ایک کل پیریڈ بنسی پورے 20 سال اور اگر 6 مہینہ تو بعد دعوت و تبلیغ دا شروع فرمایا سلسلہ تو وقت محبوب علیہ السلام دے 22.5 سال زمانہ تبلیغ تے مشتمل ہو سن 20 سالہ تو لے کے 22.5 سال محبوب علیہ السلام نو 200 واری اللہ پاک دا حکم ہویا کہ محبوب اج جیڑا مجمع آپ دے پیارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام دا قائم ہو رہے آپ فلاں سفر چو فلاں میدان چو فلاں علاقے چو محبوب اج بھی اپنی شان ختم نبوت بیان فرماؤ اج بھی اپنی شان ختم نبوت بیان فرماؤ تو صرف قبولیت دے جو اعلیٰ ترین معیارات ہیں انہاں دے پوری اترن والی صرف صحیح اور حسن سند دے نال اگر اساں احادیث کریمہ دیکھوں تو کم از کم بھی 200 احادیث صحیحہ ایسی ہیں جد وچ اللہ کریم دے حکم دے محبوب علیہ السلام نے اپنی شان ختم نبوت نو امت دے سامنے واضح فرمایا ہے ہن میں دساؤ کہ جس ایک عقیدے دے پیچھے 100 آیات بینات من کم از کم 200 احادیث صحیحہ حسنہ جی دے پیچھے موجود ہوئے تو او عقیدہ شریعت مبارکہ دا او مسئلہ شریعت مبارکہ دا او فرمان ضروریات دین ہی داخل ہو گئے ہیں محبوب کریم علیہ السلام جس آخری شریعت طاہرہ نو لے کے آئیں اس دے تمام عقائد دوتے تمام احکام دوتے جس لئے نظر پھیرونا جی تو اس دیاں بنیادی طور تے 2 قسمہ بن دیا ایک او عقائد جنہ دا تعلق باب الفضائل دے نال ہے زنی عقائد ان پہ پیچھے دلائل زنی ان پہ او احکام ان او شرعی مسائل ان
جڑے زنی دلائل دے نال ثابت ہیں، درجہ دوم دے انہاں نو عقائد چاکھو، درجہ دوم دے مسائل چاکھو، خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اگر انہاں دوجے درجے والے مسائل عقائد دا انکار کرے چاہ، کسے مسلمان واسطے انکار جائز نہیں، نہ ہی کوئی مسلمان کرتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ بالفرض انہاں مسائل اور احکام یا عقائد جو کسے ہک عقیدے دا ہک عمل دا کوئی بھی مسلمان آکھے جی میں تا نہیں مندا، تو وہ بندہ راندہ مومن ہے، وہ راندہ مسلمان ہے، کیونکہ دین دی بنیاد انہاں چیزاں دوتے نہیں، دین دا حسن، دین دی تزیین و آرائش، دین دی تکمیل انہاں چیزاں دوتے ہے، لیکن وہ دین دے بنیادی سٹرکچر اور دین دے بنیادی مرکزی ڈھانچے دے وچوں چیزاں شامل نہیں، لہذا اگر کوئی مسلمان انہاں دا انکار کرے تو وہ دال قرار پاندا ہے، مدل قرار پاندا ہے، گمراہ گر قرار پاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن چاہوے اس نو پہلی واری چا بخشے، نہ چاہوے اس دی حکمت بالغہ دا تقاضا ہوئے جہنم وچ کچھ عرصہ اس نو سزا دے کے بالآخر وہ جنت وچ وقت بھی لوٹ کے آوے سی، کیونکہ وہ دال مدل ہے، گمراہ گر ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ ہر او مسئلہ، ہر او عقیدہ، ہر او حکم شرعی جیڑا ضروریات دین ہی داخل ہو چکا ہے نا جی، کوئی بھی اسلام دا دعویٰ کرنے والا اگر اس ضرورت دینی دا انکار کرے وہ مومن مسلمان نہیں رہندا بلکہ فوراً مرتد ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ ساڑھی 1400 سالہ گزشتہ ہر صدی، ہر دور اور ہر علاقے دے علماء، آپ برِ صغیر دے ائمہ دین سن 9 ہجری تو واضح طور تے برِ صغیر وچ اسلام داخل ہو گیا، پشاور تک اور ملتان تک دا سارے دا سارا علاقہ دین اسلام دے مراکز سن 90 تو لے کے 92 ہجری 2 سال دے وچ قائم کر دیتے گئے، پہلی صدی ہجری دے وچ۔ اس وقت تو لے کے برِ صغیر دی ہر صدی اور ہر طبقے دے اور جتنے بڑے بڑے علمی مراکز ان پہ برِ صغیر دے وچ تمام مراکز علمیہ دیا کتاباں عربی، فارسی، مقامی زبان وچ ملاحظہ فرماؤ، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں علماء دیاں۔ آپ حجاز مقدس دیاں کتاباں دیکھو گزشتہ 1400 سال، آپ مصر دے وچ جو ساڑے علمی مراکز ہیں، آپ جناب مغرب 750 سال تک سپین اندلس جیدہ پرانا نا ہے، کرتبہ جیدہ مشہور شہر ہے، آپ اتھو دے علمی مراکز دیکھ لو، ارغرز آپ 7 برے آزمہ دی جو انٹارکٹیکا دوتے تا انسانیت آباد نہیں ہو سکتی، سارا سال اتنی برف ہوتی ہے کہ اتنا تا جیونا ہی محال ہے۔ الغرض باقی 6 برے آزمہ تے جتنا بھی علاقے اندر وچ اسلامی مراکز قائم ہیں، آپ انہاں دی گزشتہ 1400 سالہ تاریخ ملاحظہ کرو تو انہوں ہر صدی ہر علاقے دے علماء دی کتاباں وچ اے جزی بالکل واضح نظر آسی، علم کلام، علم عقائد دی کتاباں چی، فقہ اور اصول دی کتاباں وچ بھی واضح طور تے کہ کلو مدعین للاسلام ينکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین، کلو مدعین للاسلام، کہ جیڑا شخص بھی دنیا دے وچ اسلام دا دعویٰ کرنے والا ہے اور وہ آکھدا ہے کہ الحمدللہ تعالی میں مومن ہاں، میں مسلمان ہاں، اسلام دا دعویٰ کرتا ہے نا جی، اور خدا نہ خواستہ ينکر شیئا من ضروریات الدین، وہ اسلام دے عقائد، وہ اسلام دے احکام جڑے ضروریات دین ہی داخل ہیں، اگر ضروریات دین ہی داخل کسے ایک بھی مسئلے دا انکار کر چھوڑ دے فاہو المرتد، تو وہ شخص مومن مسلمان نہیں رہندا، محض گمراہ نہیں بندا، وہ مرتد ہو ویندا ہے۔ وحکمہ حکم المرتدین، اور شریعت طاہرہ دے وچ اس تے اوہ حکم لگدا ہے جڑا مرتدین والا حکم ہویا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا علی، پیر سیال لجپال جی میں اسی چیز میں بیان کر رہا ہوں۔ ان سوال یہ ہے کہ مرتد دا حکم کیا ہے شریعت طاہرہ میں؟ یاد رکھو کوئی بھی غیر مسلم انسان ہے نا جی، کوئی بھی ہے، اساں اس کو زبردستی اپنے دین دے وچ اسلام دے داخل نہیں کر سکتے، سانو اللہ اور دے محبوب نے منع فرما چھوڑا ہے۔
قرآن پاک دے وچ تریجے پارے سورہ البقرہ دے وچ واضح طور تے اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. قرآن پاک کے تریجا پارہ سورہ البقرہ شریف ہے. فرمایا لا اکراہ فی الدین, کسے بھی غیر مسلم نو اسلام وچ داخل کرن واسطے تساں کوئی کسے قسم دا کوئی جبر نہیں کر سکتے. اتنے لا اکراہ نہیں سے پڑھ دے بلکہ قرآن پاک کے پڑھتے ہیں لا اکراہ, زبر پڑھ رہے ہیں اکراہ دیتے آخر دیتے. اعرابا نے منصوب کلمہ ہے, کیوں شروع وچ لائے نفی جنس آ گئے, ورنہ تو عربی چاہتے ہیں لا زید فی الدار کہ زید گھر دے وچ نہیں ہے اس ٹائم, لا رجل فی الدار گھر اس وقت کوئی فرد کوئی مرد موجود نہیں ہے, تو پیشاں تا آندیاں لیکن اتھے پیش نہیں ہے. اتھے لا اکراہ فی الدین ہے کیونکہ لا نفی جنس ہے. جس نے جنس دی نفی ہوئے اسے تمام افراد دی نفی ہوئے. کیا مطلب لا اکراہ فی الدین, کسے نون مسلم نو کسے غیر مسلم نو مسلمان بناون واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں کسے بھی قسم دا کوئی جبر تساں اختیار نہیں کر سکتے. جڑے علاقے میں ایسا مسلمانوں دی اکثریت ہے کوئی ایک دو گھرانے ہوئے غیر مسلم لوگوں دے, کوئی عیسائیاں دا گھرانہ ہوئے, ہندوؤں دا ہوئے, سکھاں دا ہوئے, یہودیاں دا ہوئے, سرے تو لا مذہب اور لا دین قسم دے لوگوں دا ہوئے, ملحد لوگوں دا جڑے اللہ دے بھی موجود ہوئے دے منکر ہوئے. اساں آکھو بھئی اساں اس علاقے دے وچ اکثریت دے وچ ہیں اور جناب یہ ایک گھرانے یا دو گھرانے, اساں آکھو بھئی یہ ایک دو گھرانے کیوں اتنے ساڑے اتنے بڑے اکثریتی اسلامی علاقے دے وچ انہوں بھائی جی میں ہوئے کلمہ پڑھاؤں, پہلے انہوں پیار نہ آکھو تو اس تو بعد وہ کلمہ نہ پڑھیں تو وقت اساں دھونس دھاندلی تے فورس اور طاقت دا استعمال کروں. اگر تساں جناب کلمہ نہ پڑھ سو تو وقت اساں تھوڑا گھر لوٹ لے سوں, تو مار چھڑے سوں. اس طرح دی اگر اساں گل کر سوں تو جڑے لوگ اپنی جان اور خون بچاون واسطے, اپنی زمین جائیداد دکان کاروبار بچاون واسطے, اپنی خواتین بچیاں چھوٹے بچیاں عزت آبرو بچاون واسطے جڑے ڈر کے کلمہ ساڑے کول پڑھ سن, میرے دوستو زبان نال تو پڑھ لے سن کلمہ, کیونکہ اکثریت دے تباؤد وچ آ گئے, پریشرائز ہو گئے, لیکن کیا انہوں دے دل وچ یہ کلمہ موجود ہو سی؟ اسلام دی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ الایمان هو التصدیق. ایمان اس وقت تک موجود ہی نہیں ہوتا جب تک دل دے وچ تصدیق موجود نہ ہوئے. تو وہ خود بخود تا اسلام کو متاثر ہو کے کلمہ پڑھ نہیں رہے, دل و جان دے نال تو خود بخود قبول کر کے کلمہ پڑھ نہیں رہے. وہ تو صرف اپنی جان اور خون بچاون واسطے, ساڑے ڈر دی وجہ تو اپنا مال بچاون واسطے, اپنی عزت و آبرو بچاون واسطے کلمہ پڑھ رہے ہیں. دل وچ اسلام دے وہ انکاری ہیں, زبان دے نال وہ اقراری ہیں. تو میرے دوستو صرف زبان تے کلمہ اور اسلام دی گل ہوئے, دل دے وچ مکمل انکار ہوئے, اس نو ایمان آکھا ویندا ہے یا منافقت آکھا ویندا ہے؟ اس نو منافقت آکھا ویندا ہے. منافقین دا ذکر بار بار قرآن پاک وچ آ رہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم دے 19 طبقات ہیں, سب تو تلواں طبقہ جس دے وچ اتلے 18 طبقات دے وچ جتنا جہنمیاں نو عذاب ہو رہے ہے, کلا عذاب الدرک الاسفل جہنم دے پیندے اور جہنم دی تہ دے وچ جڑے لوگ اسے انہاں نو اتلے 18 مجموعی عذاباں دا برابر عذاب ہو سی. مت اتلے 18 طبقات دی معاذ اللہ جڑے جہنمیاں دی خون پیپ گندگی نجاست و ساری چلدی چلدی وہ الدرک الاسفل جہنم دے پیندے اور تہ دے وچ ہو سی. اور قرآن فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جڑے وہ یعنی فرعون اتلے کہیں طبقے دے تھوڑے عذاب وچ سی, حامان نمرود مشرکین وہ اتلے طبقات وچ سن, لیکن منافقت تو اللہ تعالی اتنا ناراض ہے کہ منافقین اس تلویں ترین طبقے اور پیندے اور جہنم دی تہ اور تل دے وچ ان پہ جتنے عذاب اتے 18 طبقے تے اس وچ عذاب وچ
اور اس پیپ گندگی نجاست یعنی عذاب در عذاب دی حالت جن اس وقت ایمان دی ڈیفینیشن اور تعریف یہ چیز شامل ہے. تسا بچپن پڑھ دے آوے جس لئے ساڑے کول اج علم بہت زیادہ ہوندا ویندا ہے لیکن عمل اور ساری اسلامی یادداشت ختم ہوندی چلی جا رہی ہے. وہ سانو نانیاں تے ڈاڈیاں پڑھیں دیاں ہاں جی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ کردے کردے آخر دتے ون کے تسا پڑھ دے آوے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. ایمان مفصل ایمان مجمل ہاں جی اقرارم باللسان زبان نال اقرار ہوئے تصدیقم بالقلب دل دے نال تصدیق ہوئے. اللہ نے سانو مومن بناون دا حکم دیتا ہے منافق بناون دا نہیں حکم دیتا. اس وقت جیڑا غیر مسلم ہے نا جی قرآن پاک جس نے سری لفظ آ گئے کہ قرآن آ گیا محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی قرآن نے حقائق واضح کر دیتے. قرآن فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی ہدایت اور نور اور روشنی کیا ہے تبینہ وہ بھی واضح ہو گئی ہاں جی غوایت اور گمراہی کیا ہے وہ بھی واضح ہو گئی. میرے حبیب دے معجزات براہین دلائل ساریاں چیزاں جنوں انس تے واضح کر دیتیاں گئیاں محبوب اور محبوب دی امت دے ذریعے. فرمایا ایک قرآن دے الفاظ پہ پڑھدا اللہ فرماتا ہے من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ہن دلائل آون تو بعد حقائق واضح ہون تو بعد من شاء فلیؤمن جیندا دل کرے ایمان لے آوے جیندا دل کرے کفر تے قائم رہے. حساب واسطے قیامت دا دن رکھو ہے. دنیا دے وچ کوئی مسلمان کسے غیر مسلم نو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہو گیا جی لاجپال جی ہن نعرے ہو گئے. آپ توجہ نال گل سنو ٹائم تھوڑا ہے. گزارش یہ ہے کہ اساں زبردستی کسے نو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک اپنے رب تعالی دے راستے دی طرف دعوت دیتی کر میرے مبلغ اور داعی بندے بالحکمت سب تو پہلے حکمت دے نال والموعظۃ الحسنہ اور وت اچھے واضح و نصیحت جیڑا جس نو ذہن اپیل کرے جس نو دل اور عقل جڑی نا قبول کرے اس اچھے واضح و نصیحت دے ذریعے اپنے رب تعالی دے دین دی طرف دعوت رے. اتھے موعظۃ حسنہ اچھا واضح و نصیحت اس دا ذکر بعد وچ الحکمت دا ذکر پہلے پیا. اساں جس غیر مسلم نو اسلام دی دعوت رونی ہے قرآن فرماندا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت الفاظ دی بعد وچ گل ہو سی دعوت تبلیغ بعد وچ ہو سی پہلے حکمت اختیار کرنی ہے. اس بندے نال فرمایا ٹائم کڈو 2-4 ملاقاتاں کرو اس گھرانے نال اس جماعت نال اس فرد دے نال پہلے انہاں دا مزاج اور طبیعت اچھے طریقے نال پڑھ لو کیڑا انداز گفتگو ہوئے تا اس ساڑے مسلمان اس انسان دوست نو فائدہ ہو سی اور کیڑا اسلوب اختیار کروں تا بھڑک پوندا ہے الٹا منفی اثرات ہو سن. فرمایا پہلے اچھے طریقے نال ادی شخصیت ادی نفسیات ادی سوچ دا جائزہ لے لو. اس تو پتہ چلا کہ ساڑے وچ مبلغ او بندے ہونے چاہیے جنہاں نو اللہ نے حکمت دا نور عطا فرمایا ہوئے جڑے انساناں دی نفسیات نو سمجھتے اور جانتے ہوئے. اج ساڑی تا تبلیغی گالیاں دتے مشتمل ہے بھیڑاں دیاں گالیاں ماما دیاں یعنی سب قرآن فرمایا ہی سانو قولوا للناس حسنا جڑن بھی انساناں نال گل کرائے ایسی گل کرائے جدے جو حسن ہی حسن واضح ہو رہے ہوں گے. لیکن آئی تو جناب ساڑی عوام دا مزاج ہے جیڑی ٹوکے والی سرکار ہوئے او دا 60,000 روپیہ فیس بھی چہنے ہیں ناز نخرے بھی ہو میز تے 2-4 ٹوکے مار کے ویندا ہے. سانو علم کیڑا دے کے ویندا ہے ساڑی آخرت کیڑی ٹھیک کر کے ویندا ہے. کیا او دی تقریر تو بعد نماز روزہ تقوت بھیڑاں بیٹیاں دی وراثت حقوق کیا کوئی اللہ دا خوف پیدا ہوندا ہے یا سوائے ایک دوجے دے نال کہ اسا فلانے فرقے والے نو ایسی پیر دیونی ہے. بھائی کیا اسا زبردستی کہنوں اپنے عقیدے دی وچ داخل کر سکتے ہیں کہن تے جبر کر کے اس نو اپنے خیالات دی تکلیف دے سکتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے. قرآن فرما رہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا
اسلام دا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جڑا فطرت انسانی، انسانی طبعیت، انسانی نیچر، انسانی جبلت، انسانی مزاج دے خلاف پیدا ہوئے. فرمایا میرے انبیاء کرام دی ایسی تعلیم اور ایسا درس ہے ہی نہیں. الغرض موضوع ہوئے سی تو بھائی جب تک کوئی غیر مسلم ہے نا جی، یا جیڑا بندہ بھی ساڑے عقیدے دوتے نہیں، اساں اس زبردستی بالجبر اپنے عقیدے دوتے نہیں لے آ سکتے. اے اسلام نے کلیئر کٹ معاملہ کیتا ہوئے، ٹھیک ہو گیا جی. لیکن جس لئے کوئی شخص اسلام دوتے اللہ اس نے توفیق دے وے، مسلمانہ دے نال رمنا والا کوئی ایک مسلمان کافران دی ایک جماعت چلا بنجے، اس دی نماز دی پابندی، روزہ جتنی اسلام وچ ادھے ایمان قرار دیتا گیا. اور ایک حدیث پاک صحیح سند ہے، الطہور شطر الایمان، جسم دا پاک ہومنا، خیالات دا پاک ہومنا، سوچ دا پاک ہومنا، لباس دا پاک ہومنا، اپنی کرسی میز، اپنی کار سواری، سائیکل موٹر سائیکل، اپنی کتاب، جو چیزاں بھی ساڑے ماحول چننا محبوب فرمائے جتنا زیادہ صاف ستھرا کر کے رکھسو اللہ دی بارگاہ توڑا ایمان اتنا مضبوط اور قوی ہوندہ چلا ویسے. ساڑے ایمان دے وچ نقص آویندہ ہے، ایمان وچ کمزوری آویندی ہے اگر اساں پاکیزگی صفائی ستھرائی دا لحاظ نہ رکھوں. مسلمان دے تو معاملات بڑے کلیئر اور صاف ہوندے، جویں محبوب دے تربیت یافتہ پیارے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، پیارے صحابہ کرام علیہم سفر ہجرت، محبوب علیہ السلام نے فرمایا چرواہے کول پتہ کرو، عیال کول پتہ کرو، اگر اس دی کوئی ذاتی بکری ہوئے بطور امانت کسے دی بکری نہ ہوئے، جے ذاتی بکریاں ہی وچ نال چرائندہ ود ہے تو بس ساڑی طبیعت تقاضا پہ کر دیا سنزرہ دودھ پی گنوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً محبوب ایک پتھر دے سائے تلے تشریف فرما ہو گئے چادر بچھا کے. حضرت ابو بکر دوڑے، فرمایا جی میرے کریم آقا میرے نال ان کو ذاتی بکری توڑی ہے؟ اس آقا جی میری کئی ذاتی بکری ہیں. کوئی دودھ ڈیون والی ہے؟ اس آقا جی آپ نے فرمایا. فوراً آپ نے جناب چاندی دا سکہ کٹا، اس نے عطا فرمایا. فرمایا بکری جیڑی ہے نا ادھا دودھ ڈوہ کے ٹھنڈا کر کے میں دے تاکہ میں اپنے کریم آقا پیش کرا، آپ دی طبیعت تقاضا کر رہی ہے. اس نے اپنے سامان جو جناب برتن جڑے نال رکھے ہوندے نے او کڈا، اس نے دھومن لگا. حضرت صدیق نے فرمایا کف یا آخی، اے میرے بھائی رک ونج آتے نہیں، یہ ظرف برتن میں نو دے، کیونکہ میرے کریم آقا نفیس بہت زیادہ ان پہ مبالغے دے نال خود برتن ہوتا. برتن جس لئے اس بندے نے آپ دے ہاتھی چلویا مشا الاشات بکری دی چلا، آپ نے فرمایا کف ٹھہر ونج میرے کریم آقا نفیس بہت ہیں، اگر تھوڑا جہا بھی کچھ ایک ذرہ بھی کسی چیز دا آ گیا نا میرے کریم دودھ نہ پیسن. آپ دا طریقہ ہے آپ کھاون پیون والی چیز عیب نہیں بیان کریں دے، لیکن آپ روح زیبا پھیر لیں دیں. میرے کریم آقا دی طبیعت بنی ہوئے دودھ پیون واسطے تے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ محبوب دودھ پیون نہیں میں پہلے بکری دے تھن اچھے طریقے نال خود دھومن دے. کیوں؟ حضرت صدیق محرم راز نبوت، محبوب دی نفاست، محبوب کریم علیہ السلام دی پاکیزگی. ہاں جی، تو الطہور و شطر الایمان، ایک مسلمان دے اتنے صاف ستھرے معاملات، ادھر رہن سہن اتنا صاف ستھرا، مسلمان کدے دھوکھا دیندہ ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں مسلمان دے. آج کل اساں اسلام تو پھرے ودے ہیں جڑیاں ساڑے بچی دھوکھے بازیاں آیا ودیاں، بالخصوص اہل دین اہل مذہب بچی دھوکھے آئے ودیاں. الغرض وہ اگر مسلمان دی ایک صحبت اور مجلس دے باعث غیر مسلم متاثر ہو ونین، کلمہ اسلام دی طرف راغب ہو ونین، اس مسلمان کو اسلام دی بنیادی تعلیمات سمجھنا شروع کر دیں، اور جس لئے اللہ دی ذات و صفات، محبوب دی نبوت اور رسالت، اسلام دا جو انسان خود اس تو متاثر ہو کے ان کلمہ پڑھ سن، بالکل انہوں نے فوراً کلمہ پڑھے سن. تو اساں غیر مسلم نو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن جس لئے کوئی اپنی رضا و رغبت دے نال، اپنی آزادانہ رائے اور مرضی دے نال داخل اسلام ہو ونجے، وقت کچھ عرصے بعد اسلام نو چھوڑے، ود اے چیز اسلام وچ قابل برداشت نہیں ہے پئی. ود جڑا اسلام دا انکار کرے وہ وقت مرتد کہلاندا ہے، اور مرتد دی سزا سب تو وڈی سزا ہے کیپیٹل پنشمنٹ،
وت اس نو ریاست اسلامی عوام نو تو کسے صورت قانون ہاتھ چ لمن دی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تو دے 4 فرزنداں وچوں دوسرے فرزند نے حضرت عبید اللہ ابن عمر۔ حضرت عمر دی شہادت ہوئی، آپ دے بیٹے بڑی تکلیف وچ آ گئے۔ حضرت عبید اللہ ابن عمر نو کسے شخص نے دسا کہ جناب میں فلانے پاسے گزر رہا ہوں، جڑا فلانا مجوسی شخص ہے اس دے ہاتھ زہر آلود خنجر آئی، اس قسم دی گلاں کر رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن عمر جڑے ہیں انہاں قانون ہاتھ وچ لے لیا، احادیث صحیحہ بھریاں پیاں کتاباں دے نال، چنانچہ بن کے اس مجوسی نو قتل کر چھوڑا۔ مسلمانہ نے فوراً نپ کے اس نو قید کر چھوڑا۔ حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے دوسرے نمبر دوتے آون والے پیارے فرزند نو جس لئے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت منعقد ہو گئی، جیڑا پہلا مقدمہ حضرت عثمان غنی دے سامنے پیش ہویا وہ عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئی۔ مشیر اعلیٰ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان پہ ہن آپ اٹھاؤ ساڑیاں کتاباں تمام دیا تمام۔ حضرت مولا مرتضی نے ارشاد فرمایا کوئی شک نہیں، کل اساں حضرت عمر دا جنازہ پڑھائے، ساڑے دل زخمی زخمی ہیں۔ نہج البلاغہ دے حضور مولا مرتضی دا ارشاد گرامی موجود ہے کہ لیسا بادہ کا مرجع ان یرجعون الیہ، فرمایا مسلمانوں حضرت عمر دی قدر کرو، یہ مسلمانہ دی تعمیر، مسلمانہ دی ترقی، مسلمانہ دا معاشی اعتبار نال، فوجی اعتبار نال، اخلاقی تہذیبی اعتبار دے نال، اے جڑا رومن امپائر پرشین امپائر تو بعد اسلام سپر میسی دے مقام دوتے دنیا کئی صدیاں واسطے آ گئے، اس دی بنیادہ مضبوط کرن دا دور ہے، اور اے بنیادہ مضبوط اس وقت تک تسلسل نال ہو سن جب تک پیارے عمر ساڑے وچ عالم دنیا وچ موجود رہ سن۔ لیسا بادہ کا مرجعون یرجعون الیہ، جس دن حضرت عمر اس دنیا نو چھوڑ گئے میں علی نو وقت کوئی دوسری پناہ گاہ مسلمانہ واسطے نظر نہیں آندی، آپ نے فرمایا۔ بھائی اگر آپ احادیث کریمہ دیکھ سو حضور امیر المومنین مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے ارشادات، تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے فرمان بخاری دے وچ بھی موجود ہے، کتنی کتب احادیث صحیح سند دنال۔ حضرت ابن عباس فرمائے دن المسجع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل دلا دیتا، فرمایا میں خود اس جماعت وچ موجود ہاں جنہاں نے غسل دلایا ہے، مسجع کفن پہنا دیتا گیا، ہن اسا جنازہ گاہ دے وچ آپ دے جسد مبارک نو لے کے چلنا آئی۔ فرمایا ایک ہستی میرے کنڈ والے پیچھے وہ اتنے غم نال نڈھال ہو گئے، میں خود غم دے نڈھال ہاں، قیامت صغریٰ دا منظر ایسا مسلماناں دے۔ فرمایا اس ہستی نے اپنا کھبا ہاتھ میرے سجے مونڈے دوتے رکھ کے اپنا سارا وزن میرے تے، کیونکہ ہستی کھلو نہیں رہی بلکہ انہوں نے میں جوان بندے دے سہارے دی ضرورت پہ گئی، انہوں دا ہاتھ میرے تے آ گیا، سارا وزن میرے تے، آواز رومن دی وجہ تو اتنی رند چکی آئی، اور میں سن رہا ہوں کہ وہ ہستی آکھ رہی آئی کہ انی لا اظنو این یلاقیک اللہ بصاحبیک لأنہ مرارا سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یقولو ذہبتو انا و ابو بکر و عمرو و مررتو انا و ابو بکر و عمرو و قلتو انا و ابو بکر و عمرو و جلستو انا و ابو بکر و عمرو۔ وہ ہستی رندی ہوئی آواز ہی فرما رہی آئی کہ میرا عقیدہ اور یقین کامل ہے کہ حضرت عمر جویں تواڈی روح مبارکہ نے تواڈے جسم انور نو چھوڑا ہے، اللہ نے فوراً توانو تواڈے کریم صاحبین اور ساتھیاں محبوب اور حضرت ابو بکر دے نال عالم برزخ وچ ملا چھوڑا ہے، کیونکہ میں ایک باری نہیں مرارن میں بار بار نبی پاک علیہ السلام دی زبان اقدس وچ سندا ہوں کہ محبوب فرماندے ہیں فلاں جگہ تے میں تشریف لے گیا، میرے نال میرا پیارا ابو بکر میرا عمر بھی نال گیا، میں فلاں جگہ تے بیٹھا میرا ابو بکر میرا عمر بھی میرے نال بیٹھا، کل تو انا و ابو بکر و عمرو، فلانی گل میں اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمائی، میرے نال میرے ابو بکر میرے عمر نے بھی ہوا گل فرمائی۔ فرمایا کوئی ایک کم ایسا نائی جد وچ محبوب ابو بکر اور تساں پیارے عمر دا نال نہ لے دیو، جس نے دنیا ہمیشہ محبوب دے نال رہے ہو
تو ہن برزخ چی اللہ نے عالم قبر چی تو محبوب اور حضرت ابو بکر دے نال ملا چھوڑے. اس تو بعد فرمایا کہ انی بے شک میں صرف اور صرف ایک خواہش اور امید رکھدا کہ ان الق اللہ بصحیفتن، کہ جس لئے میرا وقت اخیر آوے اور اللہ دی بارگاہ دی حاضری دا میرا ٹائم آوے تو میرے نام اعمال اچ بھی اوہ اعمال ہوئن جنہ اعمال دی توفیق اللہ نے توانو عطا فرمائی ہے. فرمایا جس لئے ایک گل اس ہستی نے فرمائی نا تو میں مڑ کے پیچھا ڈٹھا کہ ایسی گل کرنا لی کون ہستی نے. میں ڈٹھا فَإِذَنْ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ حضور مولا مرتضی شیر خدا دی ذات ببرکات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. حضور مولا کائنات فرمادن ساڑھے اتے قیامت دا منظر ہے لیکن اسا مجبور ہیں قانون اور شریعت. کیوں؟ اگر حضرت عبید اللہ ابن عمر نو کس سے آ کے خبر دیتی آئی تو وہ فوراً صبر کرے نا، انتظار کرے نا، جویں ہی نوی حکومت قائم ہو گیا فوری طور تے مرافع کرے نا، اس بندے دوتے نظر رکھے نا، فوراً اتے درخواست گزارے نا. اسا اس بندے جہاں دوتے الزام لگا اس ملزم نو اپنی کسٹڈی اور نگرانی دوچ لے لوں گا. لیکن عبید اللہ ابن عمر نو قانون ہاتھ چلون دی تا اجازت نہیں ہے. حضرت مولا مرتضیٰ دا مشورہ آیا جی فوری طور تے عبید اللہ ابن عمر نو اج قتل کرنا پوے، انہاں نو تو حفاظت چو کڈو اور قتل کر کے جنازہ پڑھا کے جنت البقیع شریف دفن کر چھوڑ دے. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ رومن لگ گئے. فرمایا کل حضرت عمر دا جنازہ پڑھ دے پہ اج عبید اللہ ابن عمر دا، من صرف 2-3 دن تو ساڑے ہو. حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاموش ہو گئے. امیر المومنین نے چند بزرگاں دی ڈیوٹی لائی کہ دیکھو یہ کوئی ساڑی ذاتی خواہش نہیں، ایک قرآن ارشاد فرما رہے فمن اوفی لہو من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، کہ ایک باری رابطہ تا کر لو اس مقتول دے ورثاء دے نال. این ممکن ہے کہ وہ قصاص دی بجائے دیت خون بہا دوتے راضی ہو ونجن، لیکن کسے قسم دا جبر نہ ہوئے، اللہ کریم دی ناراضگی نہ ہوئے، محبوب دی شریعت طاہرہ تو والدی نوک دے برابر بھی ڈیاڑے ایسا نہ ہوں. لیکن چونکہ قرآن نے راستہ دسا ہے کہ ریاست نو چاہیے دے کہ ایک باری مقتول دے ورثاء نال رابطہ کر کے انہاں نو قائل کریں، لیکن دباؤ نہیں پاونا، پریشر نہیں پاونا، درخواست ریاست نہیں پیش کرنی ہے، قاتل دے ورثاء نے بھی پیش کرنی ہے. کیونکہ اگرچہ قتل جیسا معاملہ ہو گیا لیکن اہل اسلام تا بھائی نا پر فمن اوفی لہو من اخیہ شیء، اسلامی بھائی چارے درجہ لیکن او مجوسین غیر مسلمن مشرکن، لیکن چونکہ ریاست کی ذمہ داری اہل ذمہ، لہذا فرمایا جس لئے مسلمان تک بھی قتل ہو بنے تو قاتل دے ورثاء کوشش کریں دباؤ نہ پاویں، درخواست ہی ہر دفعہ پیش کریں، کوئی میلہ کریں، کوئی منت ترلا کریں کہ بھائی تساں خون بہاد تے راضی ہو بنو، دیت لمن تے راضی. انہیں ریاست بھی کوشش کرے، ریاست دا سربراہ مقتول دے ورثاء نال ملاقات کر کے انہاں دی منت کرے، ترلا کرے کہ چلو جو ہونا ہی ہو گیا، توانو ورثاء باقاعدہ طور تے قاتل دے ورثاء خون بہا دیں دیں، تساں اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑو اور خون بہا اور دیت دوتے راضی ہو بنو. ریاست بھی درخواست کرسی، قاتل دے ورثاء بھی درخواست کرسن، دوستان دی لینی. چنانچہ 2 دن بعد نتیجہ آیا کہ وہ مجوسی مقتول دے جڑے ورثاء ہن انہاں آکھا جی اسا دل و جان دے نال راضی ہیں، اسا دیت لمن دوتے راضی ہیں اور کوئی اسا آئندہ عبید اللہ ابن عمر دے خلاف اقدام نہ کرسو. چنانچہ انہاں نو دیت ادا کر دیتی گئی. بنو عدی دوتے دیت آئی 100 اٹھ، 20 اٹھ فلاں عمر دے فلاں قسم دے، 20 اٹھنیاں فلاں درجے دیاں فلاں قسم دیاں، اتنے 2 سال دے اٹھ، اتنے 3 سال دے اٹھ، 100 اٹھ جڑے انہاں دی تعداد ہے. اس دور دے وچ بھی یہ بہت وڈی رقم بندی آئی، اج بھی بہت بڑی رقم ہے پئی. تو الغرض او انہاں نو ادا کر دیتی گئی. انہاں امیر المومنین دے سامنے اور سب دے سامنے اس چیز دا اعلان کر چھوڑا. لیکن حضور مولا مرتضیٰ نے فرمایا عبید اللہ میرے کولو بچ کے رویں. امیر المومنین عثمان چونکہ رو پیان، انہاں نو حضرت عمر نال محبت آئی، او نن چاہندے کہ ایک دن حضرت عمر دا جنازہ پڑھوں 1 محرم سن 24 ہجری اور اگلے دن 2 محرم سن 24 ہجری عبید اللہ ابن عمر دا
لیکن میرے دل دوتے انہیں وزن موجود ہے. اگر تو میرے سامنے آ گیا اور میری کدے مسلمانہ بیعت کی تھی, میں پہلا مقدمہ تیرا سامنے لے آ کے سارے حکم نو منسوخ کر کے میں تیرے قتل دے احکام جاری کر چھوڑتا. اس واسطے عبید اللہ ابن عمر پوری زندگی کدے حضور مولا مرتضیٰ دے سامنے نہیں آئے. یہ چیز بالکل کتابیں واضح. حضور امیر المومنین مولا کائنات دا کوئی ذاتی مسئلہ تھا نہیں. وجہ یہ ہے کہ بھائی عوام بھاویں حضرت عمر دا فرزند ہوئے, بھاویں حضرت عمر شہید ہوئے پہ ہوئے, لیکن اسلام دا جو ایک معاشرتی استحکام دا نظام ہے اس وچ عوام نو اجازت نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ وچ لے لیا کریں. اج تا ساڈا پہلا درس ہی جڑا ہے وہ قانون نو تو اسا کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. معاشرتی سماجی جو شرعیہ احکام ہیں اسا تا ہر کوئی آتے ہیں جی مدعی بھی اسا خود دوں, گواہ بھی اسا خود دوں, جج اور قاضی بھی اسا خود دوں, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسا خود, اور سزا دا نفاذ بھی اسا خود کر چھوڑوں. بظاہر یہ معاملات کسے مسئلے چھوٹے بھی ہو سن, لیکن اللہ دی بارگاہ جی بہت بڑے معاملات ہیں. اسلام ایک واضح مہذب معاشرے دی تشکیل کرتا ہے. بالکل کا شتر بے مہار دی طرح نہیں سانو رون دیندا اسلام. قرآن پاک فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس نے بغیر کسی ضابطے اور قانون دے جنگل دی زندگی گزارن دی تعلیم دے دی ویسی؟ ہرگز نہیں. این یترک سدی, اس نو بے مہارا اور بے واگا نہیں چھوڑا وائن سکیندا. یہ قرآن دا مبارک درس ہے پیا. الغرض عوام نو قانون ہاتھ لمن دی اجازت نہیں, ریاست ہی قانون نافذ کرسی. آخری گل لیکن مرتد دی سزا کیا ہے؟ بالجبر اساں کسے غیر مسلم نو اسلام ہی نہیں داخل کر سکتے, لیکن جڑا اپنی آزادانہ مرضی دے نال اسلام دے وچ داخل ہو ونجے وقت اگر وہ اسلام نو چھوڑے سی تو وہ دی سزا سب تو بڑی سزا ہے. اور مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین شامل ہے. میں گزشتہ ابتدائی تمام گفتگو دے وچ یہ چیز واضح کر چکا کہ کلو مدعی للاسلام, جڑا شخص بھی اسلام دا دعویٰ کرے وَيُنْكِرُ شَيْئًا مِّن ضروریات الدین, اور ضروریات دین چو ایک بھی ضرورت دینی دا خدا نہ خواستہ منکر ہو کھلوے فَهُوَ الْمُرْتَدُّ, او مرتد ہوندا ہے, وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ, اور شریعت طاہرہ دے جو دا حکم مرتدین والا حکم ہویا کرتا ہے. ریاست اس نو پکڑ سی, اس نو قتل کر سی. گزارش یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جدے پیچھے کم از کم 100 آیات بینات, کم از کم 200 احادیث صحیحہ حسنہ موجود. یہ عقیدہ دوسرے درجے دے عقائد وچ نہیں کہ جدے وچ اساں کوئی کمپرومائز کر سکوں یا اس دے بارے کوئی سستی کو تاہی دا مظاہرہ کر سکوں. اے ضروریات دین وچ اس دا انکار بندے نو مومن نہیں رون دیندا, مرتد کر چھوڑدا ہے. غلام قادیانی اس دے پیروکاراں نو برے صغیر 3 موقع دیتے گئے. 3 موقع. پہلا موقع 1932 تو لے کے 7 فروری 1935 تک, یعنی قیام پاکستان تو بھی 12 سال پہلے. مرکزی عدالت سٹیٹ آف بہاولپور, بہاولپور ریاست اس وقت عباسی خاندان دے زیر تصرف آئی, او دے حکمرانن, اور من وجہ اندرونی پالیسیاں چ آزادن, بیرونی پالیسیاں چ آزادن. معاہدے اس طرح دے ہو گئے کہ انگریز اپنی فوجاں داخل نہ کر دے, لیکن اتھے احمد پور شرکیہ دے ایک حافظ الہی بخش صاحب دی صاحبزادی صاحبہ دا اپنے کزن نال نکاح آئی, او قادیانی ہو گیا. جس لئے لڑکی نے انکار کیتا کہ میں کسے مرتد دے نال, میرا تا نکاح ہی ختم ہو چکا ہے. اس نے زن شوئی دا مقدمہ 1932 دے احمد پور شرکیہ دی مقامی عدالت دائر کیتا. سمن جاری ہوئے مقامی عدالت دے سامنے, جس نے مسئلہ آیا یہ تھا جی ارتداد مرتد ہومن دا اور مسلمان دا مسئلہ ہے. تو اس دور دا ریاست بہاولپور دا قانون آئی, جج صاحب ریفر کر چھوڑا اس قانون دی روشن چ مقدمہ مرکزی عدالت, جس نو اج کل دی ٹرمنولوجی اصطلاح الفاظ سپریم کورٹ آف پاکستان آکھ دیو, مرکزی عدالت وچ آ گیا. او وچ مسلمان جج جسٹس اکبر علی خان صاحب, ایک انگریز جج, ایک ہندو جج, یہ 3 ججز دا فل بینچ ہوندا ہے اس ریاست دا. مقدمہ اتھے آ گیا. الغرض عدالت نے مکمل 2-4 سماعتاں تو بعد
تینے ججز نے حکم نامہ جاری کر دیتا کہ بھئی یہ نکاح ہے نہیں ہے، اس دا فیصلہ کرنا بہت اہم معاملہ ہے، مذہب دا معاملہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں نو یہ ٹاسک دیتا جا رہے ہے کہ تساں بھی اور قادیانیاں نو بھی یہ ٹاسک دیتا جا رہا ہے کہ اگلی سماعت دوتے اپنے اپنے دلائل پیش کرو. سب تو پہلے تساں یہ واضح کرو عدالت دوتے کہ اسلام دی نظر ہے، تواڈے مذہب اور دین دی نظر ہے، مومن اور مسلمان کس مرد اور عورت نو آکھا ویندا ہے. مومن دی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اس نو ڈیفائن کرو، اس دی تعریف بیان کرو. چنانچہ اگلیاں 2-3 سماعتاں دوتے عدالت نے واضح طور تے حکم جاری کر دیتا کہ بھئی عدالت علی وجہ البصیرت فریقین دی ساری گفتگو دے نتیجے اس نتیجے دوتے پہنچ گئی ہے کہ مومن اور مسلمان اس مرد یا عورت نو آکھا ویندا ہے جیڑا ضروریات دین دا اقرار کرن والا ہوئے، ضروریات دین دا. یہ ساری بحث تو بعد عدالت اس یہ مقدمہ بہاولپور پرنٹڈ موجود ہے، میرے کو 6-7 دے نسخے موجود ہیں. پہ میں انشاءاللہ حاجی فاضل صاحب کو جس لئے حکم کرسن میں پہنچا چھوڑ سا، آپ اس نو تفصیل اور ڈیٹیل نال ملاحظہ کر لیں. یہ مشہور مقدمہ بہاولپور دا جدا فیصلہ 7 فروری 1935 سے آیا. عدالت نے جناب واضح کیتا بھئی مومن ہوندا ہے جندا ضروریات دین تے ایمان ہوئے. عدالت نے آکھا جی اگلی تاریخ تے دونے فریقین جڑے مسلمان ہو سن وہ ثابت کر سن کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین چے. قادیانی ثابت کر سن کہ نہیں یہ ضروریات دین چ نہیں، اگر کوئی دا انکار بھی کرے واتی مومن مسلمان رہندا ہے. چنانچہ عدالت نے نال اے بھی فرمایا، آپ دیکھ سو عدالت نے آکھا جی قادیانیاں نو عدالت دا اے حکم ہے کہ اساں اے نہیں آدھے کہ تساں دنیا دا اپنے آپ نو کوئی بڑا متقی پرہیزگار کرون اولا دا مومن ثابت کرو. نہیں، تواڈے ذمہ ہکا نکتہ ہے کہ تساں کئی مسائل چ اختلاف کر دے ہو، تساں صرف ضروریات دین چوں نہ ہومنا، اور اگر یہ ضروریات دین چے مسئلہ تو ضروریات دین تے اپنا ایمان ثابت چکر سو، اسا تو مومن ڈکلیئر کر کے لڑکی توڑے نال رخصت کر سو کہ بھئی تسا مومن و نکاح قائم ہے. ہاں بہت سارے مسائل چ اختلاف ہے، پہلے ہی تا مسلمانہ اتنے بڑے بڑے فرقے موجود ہیں، تسا ایک نواں فرقہ صحیح تو عدالت تو نواں فرقہ قرار دے دے سی، لیکن پہلے تسا ضروریات دین دے وچ اے نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت اور ضروریات دین جتنیاں بھی انتواڈا حدود ایمان ہے، یہ دو چیزاں تو واضح کرنی ہیں. چنانچہ اگلی سماعتاں دے وچ آپ دیکھتے ہو کہ مسلمانہ دی نمائندگی جمہور دی استاذ العلماء علامہ مولانا غلام دستگیر قصوری ہاشمی، لاہور دے نال قصور ہے نا جی، بابا بلے شاہ صاحب دی نگری، یہ دنیا دی کئی زباناں تے عبور رکھتے ہیں. علامہ استاذ العلماء غلام دستگیر قصوری انہاں دا ہونی قصور وچ مرکز موجود ہے، میں 2 دفعہ اتنے حاضری دے آیا. الغرض علماء دیوبند وچوں استاذ المحدثین علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری، آپ علماء دیوبند اور مرکز دارالعلوم دیوبند دا موقف دیون واسطے آپ نے نمائندگی کی تھی. علماء دیوبند دی علماء اہل حدیث جڑے وہابی غیر مقلد علماء انہاں دی نمائندگی امرتسر دے چوں علامہ ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد عالم نے نمائندگی کی تھی. الغرض عدالت نے ہر قابل ذکر عالم نو بلایا اور قادیانی نو پوری اجازت دیتی آئی کہ جناب آپ پورے بر صغیر یا دنیا دے وچ جیڑا تواڈی اعلیٰ تو اعلیٰ ترجمانی کر سکدا ہوئے وہ عدالت دے وچ آ وجے. اس تو بعد جناب اگلی سماعتاں وچ بالآخر چند سماعتاں تو بعد عدالت نے حکم نامہ جاری کیتا کہ علی وجہ البصیرت شعوری سطح تے عدالت اس نتیجے تے پہنچ گئی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام دے بنیادی ترین عقائد وچ بے پناہ دلائل اس دے موجود ہیں، یہ ضروریات دین دے وچ ہوئے. یہ دوتے فیصلہ آئے ہوئے کہ جناب یہ ضروریات دین ہی چلے، لہٰذا انہوں نے واضح کر بھئی ضروریات دین دوتے ایمان اپنا ثابت کرو. بالآخر 7 فروری 1935 وچ عدالت دا متفقہ فیصلہ آ گیا، چونکہ اسلام ایمان دا معاملہ ہے. جج انگریز نے ہندو جج جڑا انگریز آئی یا ہندو جج جڑا آئی
مسلمان ججونا کہتی چونکہ اسلام دا ایک خاص دائرہ ہے اساں اس سے دی روشنی دے وچ چلنا ہے. تو متفقہ فیصلہ عدالت دا آیا کہ غلام احمد دے قادیانی دے جتنے بھی پیروکار ان پہ اے کچھ بھی کہلاویں لیکن ایک مومن اور مسلمان نہیں کہلا سکتے کیونکہ اسلام دی تعلیمات ہے مرتد ہے. عورت آزاد ہے جڑن دا اس لڑکے نے قادیانیت قبول کی تھی مرتد ہو گئے. مومنہ عورت دا نکاح چونکہ اسلامی تعلیم مومن مرد دے نال ہی سی مرد مومن نہیں رہا نکاح اس لمحے دا ختم ہے. عدالت تحریر کر کے متفقہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ فلانی بنت فلاں کہ آزاد احکام شرع دے مطابق جویں چاہے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے. اس تو بعد جون 1974 تو لے کے 7 ستمبر 1974 تک قومی اسمبلی پاکستان دا متفقہ فیصلہ. وقت 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان دے 14 جسٹس صاحبان دے مشتمل فل بینچ دا فیصلہ اور عدالت نے نال اے بھی حکم جاری کر دیتا کہ آئی تو بعد جڑا قادیانی جڑا مرزائی جڑا غلام احمدی اپنے آپ کہلاون والا یا لاہوری گروپ والا قادیانی اگر اپنے عبادت خانے نو مسجد یا انگریزی چ مسک دا لفظ استعمال کرے یا اپنی دعوت نو اذان آکھے یا اپنی عبادت نو نماز آکھے ایسا شخص یا علل اعلان کلمہ اپنی بلڈنگ عمارت دوتے لکھے یہ نہیں کر سکتا. اگر ایک کرنے تو وقت علا وجہ البصیرت دل دی گہرائی دے نال غلام قادیانی دوتے لعنت بھیج کے اسلام دے دامن چا وجن محبوب نو ختم نبوت آپ دی دا اقرار کرن. اور اگر نہیں یہ کر سکتے تو کوئی انہاں دوتے جبر نہیں وہ اسلام دا دعویٰ چھوڑے. میں بھی یہ گل آخری گلاں چارز کرساں طالب العلم کہ پاکستان دے وچ عیسائی موجود ہیں ساڑے شہری بھائی ہیں ساڑے دینی بھائی نہیں لیکن ساڑے ملی بھائی تا ہیں پاکستانی ہیں. پاکستان بناونے چناں دا کردار ہے پاکستان دی تعمیر ترقی وچ چناں دا کردار ہے. ہندو کتنے پاکستانی ہیں پہ پاکستان بھائی ساڑے قومی پرچم دا 1/4 حصہ جڑا سفید ہے وہ کس چیز دی رہنمائی کرتا ہے کہ پاکستان دے وچ غیر مسلم 1/4 حصہ پاکستان دی آبادی ہے. جی ہاں جتنی بھی یعنی ساڑا دین تے اقلیت جڑی میرے بھائی اللہ بڑی محبت آلے ساڑے برادر ہیں اللہ انہاں دے علم و ہمارے برکت عطا فرماوے جڑا نہیں مل دین انتہائی محبت دا اظہار کر دین اللہ سلامت رکھے. اساں طالب علماں نال تا جائی محبت رکھنی ہے دین دی وجہ تو رکھنی ہے نہیں ساڑے کول دنیاوی کس نو کوئی فائدہ ہے ایمانی روحانی رشتہ ہے ساڑا تواڈا سارے دا آپس ہے اللہ سلامت رکھے برکتاں عطا فرماوے. بھائی آپ جڑا فرما رہے نا اقلیت منورٹی جس نو انگلش وچ آکھا ویندا ہے یقین کرائے ساڑی جتنی فقہ اسلامی ہے قرآن اور احادیث کریمن یا ساڑی اسلامی اصطلاحات ہیں اس دے وچ کتھائیں اقلیتاں والا تصور جیڑا بھی ساڑا معاہدے ساڑے آئین نو مندا ہے ساڑی ریاست دا شہری ہے ساڑا قومی شناختی کارڈ جس نو ساڑے نادرہ ادارے نے جاری کیتا ہے نا وہ ساڑا شہری ہے اس دے انسانی حقوق سماجی حقوق معاشرتی حقوق معاشی حقوق بالکل انہیں موجود ہیں جویں باقی مسلمانہ دے اے اقلیت اور منورٹی دی ٹرم اے اقوام متحدہ دے چارٹر بالکل موجود ہی نے امریکہ برطانیہ استعمال ہو دی لیکن اللہ دی قسم اسلامی کتابہ چے ٹرم کوئی نہیں استعمال ہوئی کیونکہ اقوام متحدہ دے چارٹر آ گئی ہے. اور امریکہ برطانیہ دے جرمنی فرانس استعمال ہوتی ہے. اس وقت ساڑا بھی جڑا ماڈرن طبقہ ہے نا سکول کالج والا وہ منارٹیز اقلیتاں یار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نان مسلم جتنے بھی انسان ہیں ذرا تھوڑی جئی تعصب دی اینک اتار کے نیوٹرل ہو کے غیر جانبدار ہو کے اگر اسلام دی فقہ نو پڑھ لے سن تو میرے دوستو انسانیت نوازی دا اسلام تو زیادہ اور انسانیت رو پناہ دے والا دنیا چ کوئی مذہب نظر ہی نہ آ سکتا. یہ اساں پوری ذمہ داری دے نال یہ چیز واضح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی تالغرض 1/4 حصہ میرے بھائی ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہ انہاں جڑے غیر مسلم ساڑے شہری ان پہ انہاں دے وجود نو اساں آئینی طور تے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ساڑے محبوب نے سن 1 ہجری دے وچ میثاق مدینہ فرمایا یہودیاں نال عیسائیاں نال
بتاں دے پجاریاں نال اور ریاست مدینہ اسے مدینہ پیکٹ اور میثاق مدینہ دی روشنی وچ جہدے وچ غیر مسلماں کولوں دو چیزاں دا مطالبہ کیتا گیا. نمبر 1 ریاست مدینہ دے وفادار رہسو. ریاست دے جواب تواڈے تمام حقوق دا تحفظ کرسی. کوئی دشمن تواڈے تے حملہ کرسی ریاست اور سارے مسلمان مل کے تواڈا دفاع کرسن. ریاست دے وفادار ریاست دے مفادات دے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاونا. کوئی گل دوسرا اکثریت مسلمانہ دی اکثریت دا مذہب اسلام ہے. کوئی قول اور فعل ایسا نہیں کرنا کہ اسلام دے کسے معاملے دی توہین پیدا ہوتی ہوئے. توہین تسا نہ کرائے اکثریت دے مذہب دی اور ریاست دے وفادار روائے. تواڈا ہر انسانی حق, تواڈا ہر معاشی حق, تواڈا ہر اخلاقی حق, ہر تواڈا معاشرتی اور سماجی حق مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مہر لگی ہوئی ہے میثاق مدینہ تے. بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت آپ دے دے پہ ہو کہ اس وقت کتنا آپ دا دنیا دے نال رابطہ موجود ہے پیا. مصر دے حسن البنا شہید نو آپ خط پہ لکھ دیں کہ مہربانی کرو. انگریزاں نے جون وچ اس چیز نو تسلیم کر لیا. اگست وچ پاکستان انڈیا دی آزادی دا اعلان ہوئے سی. تسا اپنی پہلی فرصت وچ کوئی ہفتہ, کیونکہ دنیا دے سب تو بڑے قانون داناں دے وچ بابا قوم شامل ان پہ, آپ فرمائے دیں کہ تسا قرآن دے او آیات جڑیاں سماج معاشرے انسان دی اس زندگی دے جڑے زندہ امور و معاملات انہاں نال تعلق دے ماہر ہو. میرے کول مولانا غلام مرشد جیسی ہستیاں موجود ہیں, علامہ اقبال جیسے جنہاں دے میں فوج دا ایک سپاہیاں او 1938 وصال فرما چکے ہیں. میرے کول مولانا عبدالحامد بیاتونی, علامہ شاہ احمد نورانی صاحب دے والد مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی, انہاں دے چچا بمبئی دے وچ علامہ مفتی نذیر احمد صدیقی میرے کول موجود ہیں. لیکن اے حسن البنا, میں تواڈے جیسا عالمی امور تے گہری نظر رکھن والا مسلمان صاحب علم و دانش نو بھی چاہنا کہ جڑا آئین پاکستان بنے ادھ بھی تواڈا عملی کردار بھی موجود ہونا چاہیے. الغرض گل مکاؤں جا, گزارش ہے کہ بھائی پاکستان نے مکمل طور تے 2 دفعہ 1984 دے وچ اور 1974 دے وچ مکمل موقع دیتا ہے. لیکن اے لوگ اپنا دین, آج عیسائیت موجود ہے, کرسچینٹی یہودیت پاکستان وچ ہے, ہندو مت موجود ہے, سکھ مت موجود ہے, بدھ مت موجود ہے. کراچی ونجو جناب اتنے بوہرا کمیونٹی دے افراد موجود ان پہ, کتنے جناب پارسی لوگ موجود ان پہ. دنیا دا ہر مذہب پاکستان دے وچ موجود ہے. لیکن اساں مسلماناں نو کدے کسے نال کوئی مسئلہ نہیں بنا. اساں قادیانیاں دے بارے کیوں اتنے حساس ہیں؟ ساڈا اج بھی نہ دے اگے درخواست ہے اور دعوت بھی ہے بڑی محبت نال, اگر تساں مسلم کہلاونا ہے آپ مہربانی کرو قادیانی تو جان چھڑاؤ اور دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام وچ آ جاؤ. صدقے دل نال کلمہ پڑھو. ہاں جی, اور اگر تساں غلام قادیانی نو بھی نبی مننا ہے, ہاں جی, اور وت مسلم دا بھی دعویٰ کرنا ہے, تو وہ دعوی اسلام رکھ کے جس لئے تساں ضرورت دینی دے منکر بن دے ہو تو وہ تساں مرتد ہو. وہ تواڈے نال اوہ سلوک ہو سی جڑا مرتدین. لیکن عوام اساں کچھ نہیں کرنا, وہ ریاست دا فریضہ ہے. اساں ہیں عوام مسلمین جیڑے بارے شریعت فرما چھوڑے, قانون فرما چھوڑے کہ اے مرتد ہے, تو وہ تو ریاست تے اس دا معاملہ ہوندا ہے. اساں جڑے عوام ہیں ساڈا انہاں نال سلام کرنا, انہاں نال گفتگو کرنا, انہاں نال ملاقات کرنا, انہاں دی زمین دتے ون کے ملازمت کرنی, انہاں نو اپنی زمین دتے کاشتکار یا بطور ملازم ٹھہراونا, یا چھوٹے بڑے کسے بھی کاروبار وچ انہاں دی پارٹنرشپ, انہاں دی مزاربت شراکت, یا انہاں دی شادی بیاہ وچ وڑنا, انہاں دے جنازیاں دے وچ وڑنا, انہاں دی کسے مذہبی کسے سماجی, کیونکہ نہ تا انہاں دا کوئی انسانی اور سماجی حق کے آئین پاکستان دے علل اعلان منکر ہیں, مذہبی حق کے. تو ساڈا سلام کلام حتیٰ کہ اگر سن پتہ ہوئے کہ پاکستان دا شہری سن جاننے عیسائی غیر مسلم ہے یا غیر مسلم ہے لیکن پاکستانی بھی نہیں, لیکن باقاعدہ سفری دستاویزات دے کول موجود ہیں, اور ساری ریاست نے اس نو ویزا جاری کیتا ہے, بھاویں وہ تعلیمی ویزا ہے, تجارتی ویزا ہے, وزٹ ویزا ہے, اور وہ ساڈے ملک ساری گورنمنٹ دی اجازت نال آیا ہوا ہے.
اس غیر مسلم نو اسا جان دے ہوں اور او خدا نہ خواستہ ساڑے علاقے گزر رہے روڈ ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو گیا، سانو ساڑا دین حکم کردا ہے کہ اس بندے دا ساڑے اتے انسانی حق ہے، فوراً اسا دوڑ کے پہنچوں انہوں پانی پلاؤں۔ اگر ساڑے کول کوئی فرسٹ ایڈ دا بکس موجود ہے، اسا تربیت لئی ہوئی ہے جناب، ساڑے نوجوان بڑے جناب ہلال احمر دے تاج جنہوں دنیا دے وچ ریڈ کراس آکھ دین، انہاں تربیت پائی ہوندی ہے، سکاؤٹس رہے ہوندے، فوراً اس نو انجیکشن لیسو، دوائی پہنچیسو اس نو، اور اگر نہیں طاقت فوراً اپنی گڈی چ پیسو قریبی ترین ہاسپٹل پہنچیسو۔ اگر اسا نہ پہنچایا اسا اللہ اور دے محبوب دی نظر گناہگار ہے۔ اگر ساڑی تھوڑی جئی ایفرٹس اور کوشش نال او بچ گیا غیر مسلم، تو یاد رکھو قرآن فرماتا ہے من احیاہا فکانما احیا الناس جميعا، ایک انسان دی جان بچائی اللہ ایڈا راضی ہوتا ہے گویا 7.5 ارب انسانہ دی تسا جان بچا چھوڑ کے۔ لیکن جڑا مرتد ہے میرے بھائی، مرتد سانو پتہ ہوئے اے قادیانی ہے، اے لاہوری گروپ والا ہے، احمدی ہے، اے مرزائی ہے، غلام قادیانی نو یا نبی مندہ ہے یا انہوں مجدد مندہ ہے، تو ایسا شخص جنہوں جان دے ہوں اور وہ روڈ دوتے ایکسیڈنٹ دا ہو ونجے تے اساں جانن دے باوجود ہی اپنی بوتل چو پانی دا قطرہ کڈ کے دے حلق پایا، ساڑے اتے اللہ دی لعنت فوراً برسی، کیونکہ مرتد پہ اس دے وجود تو زمین نو پاک ہونا چاہیے، لیکن وہ پاک کرنا ریاست نے، اساں نہیں کرنا، اس وقت اساں تو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن کوئی سماجی مذہبی معاشرتی تعلق کاروباری تعلق کوئی تعلق اساں مرتد دے نال نہیں رکھ سکتے، کیونکہ باقی کافران دا ہور حکم ہوندہ ہے شریعت، مرتدین اٹس دا سپیشل کیس، مرتدین دا الگ حکم ہویا کرتا ہے۔ میں نو بہت ایمانی روحانی خوشی ہے کہ الحمدللہ محفل میلاد بڑے عقیدت احترام تو انو انتظامات تو نظر آندہ ہے کہ کس جذبے دے تحت محبوب کریم دی بارگاہ اپنی غلامی والے تعلق دا اتھے اظہار ہوندہ ہے الحمدللہ۔ اور بہت خوشی ہے کہ جتھے نماز ظہر تو بعد ہن بھی دیگر عنوانات دوتے ساڑے فاضل وقت ایسے ایسے ماشاءاللہ قاریان قرآن ساڑے ثنا خانان جڑے محبوب دی بارگاہ نظران عقیدت آپ دے پیارے اہل بیت اطہار دی کریم بارگاہ ماں صحابہ کرام اولیاء اللہ الکاملین، یہ سارا سلسلہ جاری، اور اس دے نال میں فقیر نوں آپ نے جو بنیادی ترین اس وقت ضرورت ہے عقیدہ ختم نبوت، اللہ پاک اسا سب نوں حضور پیر سیال لجپال سیدی خواجہ خواجگان ضیائے چشت میرے مرشد کریم حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکات العالیہ، آپ فرمائدن کہ جیڑا بندہ بھی سیال شریف دے نال عقیدت و محبت رکھدا ہے، جس جگہ دوتے موجود ہے، مرد عورت بچہ جوان بزرگ، وہ اپنے آپ نو عقیدہ ختم نبوت دا سپاہی تصور کیتا کرے، اس دا ترجمان تصور کیتا کرے، اتنی ضرورت اتنی آل ہے۔ پیر سے اللہ پاک قبلہ حاجی صاحب میرے برادر جناب خان طاہر عباس خان صاحب اور جتنے بھی اس محبوب دے ذکر دی بلندی اور دین دے نور نو ساڑے تک پہنچان واسطے کوشش کر دیں، جملہ حاضرین جڑے اپنے کام کار چھوڑ کے محبوب دی محبت ہی چاندے ہو، آپ دے پیارے اہل بیت اطہارو اصحاب دی محبت ہی چاندے ہو، دین دی محبت ہی چاندے ہو، اللہ پاک تسا سب منتظمین حاضرین نو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرما دے، آمین وما علیہ الا اللہ۔ انشاءاللہ ابھی اذان ظہر پھر بعد جماعت نماز یہی بھی ادا کریں گے جی، فوراً ابھی انشاءاللہ